بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام تسنیم دلشاد ہے۔ جماعت ہفتم کے لیے میں آج ایک عنوان لائی ہوں جس کا نام ہے تلخیص نگاری۔ تلخیص نگاری کا تعارف میں سب سے پہلے آپ کو کرواؤں گی۔ جی، مصروفیت کے اس دور میں اگر کوئی بات کر رہا ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی بات جلد کر لے گا۔ جو لوگ اپنی بات جلد مکمل کر لیتے ہیں وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اپنی بات جلد مکمل نہیں کر پاتے وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں خلاصہ نگاری یا تلخیص نگاری کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جی، آج ہم کیوں نہ الفاظ کو تلخیص نگاری میں بیان کریں۔ الفاظ میں خلاصہ نگاری کچھ یوں ہوگی۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت کرنا، عبادت گزار، اللہ کا شکر ادا کرنا، شاکر، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا، شہید، جو کسی سے نہ ڈرے نہ ڈر، وہ شخص جو اپنا کام ضرورت مند پر خرچ کرے مال، سخی، وہ کتاب جس میں الفاظ اور اس کے معنی اور تراکیب درج ہوں، لغت، قصے کہانیاں سنانے والا، قصہ گو، کشتی چلانے والا، ملاح، جوتے مرمت کرنے والا، موچی، شہر میں بسنے والے، شہری، حق بات بتانے والا، حق گو۔ جی، یہ تو آپ نے جملوں کو الفاظ میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب ہم تلخیص کے اصول بیان کریں گے۔ اصول نمبر 1 یہ ہے، تلخیص نگاری سیکھنے کے لیے سب سے ضروری جو ذخیرہ الفاظ کی وسعت ہے تاکہ آپ جملوں اور پیراگراف کو مختصراً اپنے الفاظ میں تحریر کر سکیں۔ میں اس کی آپ کو 2 مثال دوں گی۔ مثال نمبر 1، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے۔ اگر میں اس کو خلاصے کی شکل میں کروں تو میں کچھ یوں کہوں گی، قرآن آخری الہامی کتاب ہے۔ اسی طرح جملہ نمبر 2، قائد اعظم ایک ایسے رہنما ہیں جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو موڑ کر اسے ایک نیا رخ عطا کیا۔ اس کا میں اگر خلاصہ کروں تو کچھ یوں کروں گی کہ قائد ایک تاریخ ساز شخصیت ہے۔ نمبر 3، تلخیص کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھیے کہ اصل عبارت کی ترتیب نہ بدلے۔ اپنا کوئی اضافی خیال تلخیص میں شامل مت کیجیے۔ پورے پیراگراف میں سے اہم نکات نوٹ کر لیں۔ غیر ضروری تفصیل، جملوں اور الفاظ کی تکرار، ہم معنی الفاظ، محاورات، ضرب الامثال، ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیجیے۔ تلخیص کو خوبصورت انداز میں تحریر کرنے کے بجائے عام فہم الفاظ پر توجہ مرکوز رکھیں۔ سوالیہ جملے کو سادہ جملوں میں بدل دیا جا سکتا ہے۔ تلخیص دیے گئے پیراگراف کا 1/3 حصہ ہوتا ہے۔ تلخیص کے لیے دی گئی عبارت اگرچہ 2 یا 3 پیراگرافز پر مشتمل ہو، لیکن آپ تلخیص ایک ہی پیراگراف میں تحریر کریں گے۔ اگر پیراگراف میں اشعار دیے گئے ہوں تو ان اشعار کا مرکزی خیال آپ اپنے الفاظ میں مختصر بیان کر سکتے ہیں۔ تلخیص شدہ پیرائے کا موضوع، عنوان ضرور تجویز کیجیے گا۔ یہ ظاہر کرے گا کہ آپ نے پیراگراف کا مرکزی خیال اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ ہجوں کے غلات کے نمبر بھی کٹتے ہیں، اس لیے اپنے لکھے گئے خلاصے کو بار بار پڑھیے۔ جی، اب ایک اسائنمنٹ میں آپ کو دے رہی ہوں تخلیص کے حوالے سے۔ اس کے لیے آپ کے لیے ہدایات ہیں، ہدایات بائی اسائنمنٹ۔ اپنی لکھی ہوئی تلخیص کو اپنے گوگل کلاس روم میں اپلوڈ کیجیے۔ جی، اب میں آپ کو عبارت دکھا رہی ہوں جو کہ تلخیص نگاری کے اصولوں پر مبنی ہے۔ اس کو غور سے آپ پڑھ لیں۔ جی، اس کے بعد تلخیص نگاری کے لیے جانچ کا معیار بھی دے دیا گیا ہے جس میں تمام نکات ہم نے شامل کر دیے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اسائنمنٹ مکمل کیجیے۔ جب آپ گوگل کلاس روم میں ڈالیں گے اس کے بعد میں چیک کروں گی اور آپ کو اس کا جواب دوں گی۔ آپ کے تعاون اور توجہ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔